سب سے پہلے میں آپ کو ٹائمز آف اسرائیل کی ایک سٹوری دکھانا چاہتا ہوں، اور وہ سٹوری یہ کہہ رہی ہے کہ فرام بیسٹ فرینڈ ٹو کریزی وائی ٹرمپ از ٹرننگ آن نیتن یاہو، اور ٹرمپ اور نیتن یاہو کے درمیان اختلافات کی خبریں آ رہی ہیں۔ تو اب یہ جو رپورٹ کر رہا ہے یہ تو ٹائمز آف اسرائیل رپورٹ کر رہا ہے۔ تو میرا آپ سے سوال یہ ہے، کیا واقعی آپ سمجھتے ہیں کہ نیتن یاہو اور اسٹیٹ آف اسرائیل یہ جو پیس ایگریمنٹ ہے ایران اور امریکہ کے درمیان، اس کے لیے ایک تھریٹ بن چکے ہیں؟ بالکل صحیح، اور پہلے تو آپ کو مبارکباد ہو، پاکستان کو مبارک ہو، پوری پاکستانی قوم کو، کہ ایک تاریخی معاہدہ کی بنیاد اور محور اور مرکز پاکستان ہے، اور ہم میزبان بھی ہیں ماشاءاللہ۔ تو اس میں پہلی دفعہ ہوا ہے میرے خیال میں اسرائیل کے قیام کے بعد کہ امریکہ اور اسرائیل میں اس قسم کا فاصلہ ہوا ہے، دوریاں ہوئی ہیں، اور کھل کے اسرائیل امریکہ کے مفاد کے سامنے کھڑا ہو گیا ہے۔ اور یہ سب سے بڑا خطرہ اگر ہے اس اسلام آباد ایم او یو کو، تو وہ اسرائیل سے اور نیتن یاہو سے ہے، کیونکہ وہ تو ایک گینگسٹر ہے مڈل ایسٹ کا، اور وہ اس کو پتا ہے کہ جس دن یہ معاملہ جنگ ختم ہوئی، امن آیا، تو وہ تو جیل جائے گا نا، اس کو تو جیل جائے گا۔ اسرائیل کے اندر لاز میں بھی اس کے خلاف کرپشن چارجز ہیں، انٹرنیشنل کرمنل کورٹ نے کہا از اے وار کرمنل، تو اس کا تو سیاسی موت نظر آ رہی ہے اس کو، تو وہ پوری کوشش کرے گا۔ لیکن میں سمجھتا ہوں امریکہ بھی چاہتا ہے اس معاہدے کی کامیابی، اور ایران بھی چاہتا ہے، دونوں مخلص ہیں۔ امبیسڈر آصف درانی صاحب، کیونکہ آپ نے ایران میں سرو بھی کیا ہے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ اسرائیل جو ہے اس کی مخالفت کی وجہ کیا اس کا ایک خیال ہے کہ یہ معاہدہ دراصل اسرائیل کی شکست ہے، اس کی جنگی شکست ہے؟ بات یہ کہ ایران، امیر صاحب، ایران اور اسرائیل کے تو خندق آج کی نہیں ہے نا، وہ تو ڈے ون سے، اور پھر ایران نے جو اناؤنس کیا ہے کہ they want to annihilate اسرائیل، انہوں نے تو کبھی بھی ٹو اسٹیٹ کے اس کو اس طرح سے نہیں کہ صرف OIC پلیٹ فارم پہ یقیناً وہ انہوں نے مخالفت نہیں کی، تو وہ ایک موجود ہے، ایک سمبائٹک ہیٹ ہے، وہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں وہ موجود ہے۔ ورنہ اگر آپ خطے میں اور دیکھ لیں تو ورنہ ابراہم ایکارڈ بھی ہو چکا ہے، UAE اور بحرین کر چکے ہیں، سعودی عربیہ کے ساتھ بڑی ایڈوانس سٹیج پہ چل رہا تھا، وہ تو 7 اکتوبر 2023 میں جو حماس نے جب اٹیک کر دیا تو یہ ذرا ڈیریل ہو گیا۔ تو یہ ایک جو ہے ان کا ہیٹ کا ریلیشن شپ تو شروع دن سے ہی ہے، اور جو پیلسٹینین کاز کو ایران آگے جیسے لے کے گیا ہے وہ باقی کوئی بھی نیبرنگ کنٹریز خصوصاً عرب ممالک نے نہیں کیا۔ یہ بھی ایک بون آف کنٹینشن رہا ہے مڈل ایسٹ کے اندر، جو پرابلم رہا ہے، اور اس میں خاص کر یہ جو مونارکیز ہیں، گلف مونارکیز، وہ ایران کے خلاف اسی لیے رہی کہ وہ پیلسٹین کاز کو چیمپئن کرتا رہا ہے۔ اس کے بعد مونارکیز تھیں، چونکہ انہوں نے ایران خود مونارکی تھا، اس نے مونارکی کو جو ہے ڈپوز کر دیا، تو ان کو وہ بھی خطرہ تھا۔ تو یہ ایک آپس میں یہ تھی جس کا اسرائیل فائدہ اٹھاتا تھا، لیکن اس جنگ نے جو ہے اب وہ معاملات بدل دیے ہیں، یعنی جو امریکہ جو کہ سو کالڈ گارنٹر تھا گلف اسٹیٹس کے لیے، وہ الٹا ان کے لیے لائبلٹی بن گیا ہے۔ تو یہ اس طرح کے سچویشن میں آپ دیکھ سکتے ہیں پھر اسرائیل جو ہے وہ ظاہر ہے وہ اپنا ایک نیگیٹو رول تو پلے کرے گا۔ اچھا مشاہد صاحب، ڈیلی ایران نیوز جو ہے جی، اس نے آئیڈینٹیفائی کیے ہیں وہ امپورٹنٹ کنٹریز جنہوں نے پاکستان کو مبارکباد دی ہے۔ اس میں پہلے سب سے ایران ہے، پھر امریکہ، پھر چائنا، جرمنی، سعودی عرب، ترکی، برطانیہ، فرانس، اٹلی، کینیڈا، قطر، ملیشیا، انڈونیشیا، جاپان، آسٹریلیا، اور بھی بہت سے ممالک ہیں، اور انہوں نے ان کنٹریز کو بھی آئیڈینٹیفائی کیا ہے جنہوں نے پاکستان کو تھینک یو نہیں کہا، اور اس میں ہے اسرائیل، بھارت، UAE، ایک ملک اور بھی ہے جس کا انہوں نے ذکر نہیں کیا، افغانستان۔ افغانستان نے بھی پاکستان کا شکریہ نہیں ادا کیا۔ تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ یہ جو آنے والے دن ہیں اس میں بظاہر مودی صاحب نے تو اس کا خیر مقدم کر دیا ہے، لیکن انہوں نے بھی پاکستان کا شکریہ ادا نہیں کیا، نہ پاکستان کا ذکر کیا۔ آپ کو لگتا ہے کہ اس معاہدے پہ عمل درآمد ہو جائے گا؟ بالکل، جو اصل میں بات ہے کہ سوائے 2-3 ممالک کے جنہوں نے مبارکباد نہیں دی، جن میں شاید بغض بھی ہے یا چھوٹا دل کا مظاہرہ کیا ہے، بین الاقوامی برادری بشمول ایران اور امریکہ سب چاہتے ہیں کہ امن و امان اس معاہدے پر عمل ہونا چاہیے، کیونکہ اس کا تعلق
امن سے ہے, سلامتی سے ہے, اور اس خطے میں ہے جو خطے میں خلفشار کئی صدیوں سے ہو رہا ہے. تو وہ نہیں چاہیں گے کہ کوئی سیبٹاج کرے, اور اگر کوئی سیبٹاج کرنے کی کوشش کرے گا اس کو نقصان پہنچ سکتا ہے. اچھا, ایک سوال اور بڑا اہم ہے. اس معاہدے میں جب شہباز شریف صاحب نے اس کو اناؤنس کیا تو پہلی 5-6 لائنوں میں لبنان کا ذکر ہے. اب لبنان میں اسرائیل جو ہے اس کے حملے جاری ہیں اور وہ وہاں سے اپنی فوج کو نکالنے پہ بھی تیار نہیں ہے. آپ کو نہیں لگتا کہ لبنان جو ہے وہ الٹیمیٹلی ایک بون آف کنٹینشن بن جائے گا؟ جی, لبنان اس لیے بون آف کنٹینشن بنے گا کیونکہ نیتن یاہو اور اس کا جو گینگ ہے, جو موجودہ حکومت ہے, ان کی یہ اب خواہش ہے کہ ایران سے تو ان کو مار پڑی ہے, ایران پر تو اپنا حاوی نہیں ہوئے. ایک چھوٹا سا مظلوم ملک ہے لبنان, جن کے پاس وہ صلاحیت نہیں کہ جو ابھی کارروائی کریں, تو اس پر چڑھائی کر رہے ہیں, ظلم کر رہے ہیں. میرے خیال میں اگر یہ زیادہ بات بڑھی تو امریکہ کے ذریعے ٹرمپ جو ہے وہ رجیم چینج کرا دے گا اسرائیل کے اندر. یاد رکھیں اس نے کل کیا کہا ہے کہ وداؤٹ دا یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ اسرائیل وڈ ناٹ ایگزسٹ. اسرائیل کا وجود نہیں ہونا تھا اگر امریکہ نہ ہوتا. اینڈ وداؤٹ مائی سیلف, مطلب ٹرمپ, اسرائیل وڈ ناٹ ایگزسٹ. اور اس نے کہا ہے کہ اگر وہ ایران کو نیوکلیئر ہوتا تو صفحہ ہستی سے مٹا دیتے. تو اگر اتنی اسٹرانگ بات کر رہا ہے تو میرے خیال میں یہ نیتن یاہو کیا چیز ہے, وہ نیتن یاہو اور اسرائیل کی ساری انحصار امریکہ پر ہے. جس دن امریکہ نے سٹینڈ لے لیا وہ فارغ کر دیں گے اس کو. آصف درانی صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو نیتن یاہو ہے وہ اپنی سروائیول کو سٹیک پہ لگا کے تو لبنان میں سیز فائر کے لیے تیار کیوں نہیں ہے؟ اس کا کیا انٹرسٹ ہے؟ ساؤتھ لبنان سے وہ اپنی فوج نکالنے کے لیے کیوں تیار نہیں ہے؟ حامد میر صاحب, لبنان کا ایک سمبایوٹک ریلیشن شپ ہے ایران کے ساتھ آج کا نہیں. قاجار ڈائنسٹی سے آنورڈ جو شیعزم کا پھیلا ہوا ہے ایران میں, وہ لبنان کے ذریعے ہے ہسٹوریکلی. دوسرا یہ کہ اگر آپ ریسنٹ ہسٹری پہ جائیں گے تو اس وقت جو حزب اللہ ہے, پہلے آپ نے دیکھا تھا لبنان بری حالت میں تھا, اور اسرائیل جو ہے جو چاہتا تھا کہ صابرہ اور شتیلہ جو ہے اس نے لبنان میں ہی کیے تھے, اور ہزاروں جو ہے پیلسٹینینز 1982. لیکن وہ جو انہوں نے قتل عام کیا تھا وہ پی ایل او والے تھے جن کو مارا. ٹھیک ہے, لیکن بات یہ ہے کہ وہ لیبنیز ٹیریٹری میں تھا اور لبنان کچھ بھی نہیں کر سکتا. اس کے بعد ہے اگر آپ دیکھیں گے تو یہ حزب اللہ اٹھتی ہے, اور انہوں نے پھر جس طرح سے اسرائیل کو دھکیلا, اسرائیل کو نکلنا پڑا, دے ہیڈ ٹو بیٹ اے ریٹریٹ. یہ چیز ہے. تو یہ ایک سمبایوٹک ریلیشن ایران اور لبنان کا خاص کر حزب اللہ کے ساتھ ہے. انہوں نے اس کو جو ہے خاصا وہ جو ہے ملٹریلی بھی ان کو اسٹرینتھن کیا, اور آج بھی ان کی اسٹرینتھ ہے. اور یہ ہے کہ ڈرون اٹیکس حزب اللہ کی طرف سے ابھی بھی ہیں اور رہیں گے. اور ایران نے تو واضح طور پہ, یعنی یہ جو ایم او یو ہوا ہے اس میں اٹکا کس بات پہ تھا, وہ اسی بات پہ اٹک گئے تھے کہ اس میں لبنان کو لانا نہیں چاہتے تھے. بالآخر ان کو لانا پڑا, جو ہمارے پرائم منسٹر نے بھی اس کا ذکر کیا ہے. تو یہ ایک ایران کے لیے میرے خیال میں, اور یہ خطے کے لیے بھی, یہ میرے خیال میں عرب اسٹیٹس جو نیبرنگ اسٹیٹس ہیں ان کو شکر گزار ہونا چاہیے کہ لبنان ہے, حزب اللہ ہے, اور وہ اسرائیل پہ ایک چیک رکھ سکتے ہیں. ورنہ تو خود آپ نے دیکھ لیا غزہ میں کیا ہو رہا ہے, ابھی ویسٹ بینک میں ان کی سلامی ٹیکٹکس. لیکن امریکہ اور بہت سے جو ویسٹرن کنٹریز ہیں وہ تو حزب اللہ کو ایک ٹیررسٹ آرگنائزیشن کہتے ہیں. دیکھیے ٹیررسٹ تو وہ ایران کو بھی کہتے ہیں, وہ تو IRGC بھی ٹیررسٹ ہے, وہ کل تک تو داعش بھی ٹیررسٹ تھی سیریا کے اندر, آج وہی جو ٹیررسٹ ہے وہاں پہ رول کر رہا ہے. اسی افغان طالبان ٹیررسٹ کے ساتھ انہوں نے نیگوشیٹ کر کے ہاتھ ملا کے انہوں نے اقتدار طالبان کے حوالے کر دیا.